کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو، جیسے کہ پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقوی تمہیں حاصل ہو۔ تقوی حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی تفصیل اس طور پر کی گئی ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ یہ واضح ہے، حلال بھی سب کو پتہ ہے، حرام بھی واضح ہے، پتہ ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، جس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں لوگوں کو شک ہے۔ تو فرمایا گیا ان شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تو مسلمان ہے۔ شراب سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، جھوٹ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، نشہ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے۔ نہیں، یہ تو بچنا اس کے لیے فرض ہے، یہ حرام چیزوں سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شبہ والی ہیں، پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اب ہمارے عادتوں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی لگ گئی جس کا احساس ہی نہیں، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے وبال کا اندازہ نہیں ہمیں ہے۔ بسا اوقات اس کو نارمل سمجھ کر کے ہم چلتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہیوں میں ہمارے جسم سے جو ہوتی ہیں، زبان کی تباہی ہے۔ تقوی کے حاصل کرنے میں مین رکاوٹ بن جاتی ہے زبان۔ زبان جتنا کچھ کرتی ہے اتنا دوسرے اعضاء نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی سارے اعضاء، ہمارے جتنے جسم کے پارٹس ہیں، یہ سب زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اگر سلامت رہی، خاموش رہی، تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بہک گئی تو مار ہم کو بھی پڑتی ہے۔ زبان سے گالی کسی کو دیا، لیکن کوئی زبان کو نہیں مارتا، دوسری جگہ پڑتی ہے۔ تو زبان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں، اور یہیں سے بات آتی ہے اب روزے کی۔ میں آپ کو کہوں، ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوا کر کے منہ کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، یعنی کوئی غذا، کوئی پانی اندر نہ جائے۔ جو زبان جس کے چٹخارے لیتی ہے، جس کی لذتیں لیتی ہے، جس کو چکھتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر نہ جائے، اس کو خاموش رکھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے نہ گزارو۔ تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو روک دیا گیا، تو اور آپ رک بھی جاتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوتوں سے زبان کو روک تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دوسری شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اگر اس سے وہ نہ بچ پائی تو پھر کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ زبان کی دو غلاظتیں ہیں، ایک وہ کھانے پینے کی حرام لذتوں کی طرف سے اگر اس کو دی جائے تو ایک خرابی وہ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، تو وہ بڑی غلاظت ہے۔ اس سے اگر نہیں بچ پاتا آدمی تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی۔ شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھی کہ ان کو، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، روزہ لگ گیا۔ دو لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ کیوں بے قرار ہیں، انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو روزہ تھیں، روزہ رکھی تھی، کہا ان کو بلایا جائے۔ دونوں آئی تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا، کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا ہے، جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے۔ تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ عام سی بلا ہو گئی ہے جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، عام سی بلا ہے، خاص طور پر عورتوں میں بھی۔ محفلیں سجتی ہیں باضابطہ، اگر ان کا تھوڑا سا خالی وقت مل گیا تو اس خالی وقت کو وہ ساری غیبتوں کے نظر کر دیتی ہیں، فلاں بغل کے عورتوں کا کیا حال ہے، فلاں رشتہ دار عورتوں کا کیا حال ہے، ساس کا کیا حال ہے، بہو کا کیا حال ہے، نند کا کیا حال ہے۔ یہ تمام چیزوں کی غیبتوں کے درمیان ان کی پوری محفلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس زبان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تقوی حاصل کرو، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے دن بھر ان سے کوئی دو جملے سن لیتا تو بڑی بات ہوتی، اور آپ اپنے منہ کے اندر کبھی کبھی کنکریاں رکھ لیتے تھے، کوئی کچھ پوچھتا تو منہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ منہ میں کچھ ہے۔ تو بات زیادہ نہ کرنے کے لیے آپ، حالانکہ کون سی غلط بات کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان کو بچانے کے لیے پورا پورا دن اپنے منہ کو بند رکھتے۔ اور حکیموں نے یہی فرمایا جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے بھی فرمایا تھا من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ، من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں دو رانوں کے بیچ میں جو تمہارا حصہ ہے شرمگاہ، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو تمہاری یہ زبان ہے، یہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی حفاظت، اور یہ دو چیزوں کو آپ سوچیں کمپیریزن کس سے ہے؟ شرمگاہ، آدمی کی شرمگاہ جس سے آدمی بہت بڑے بھیانک گناہ کر سکتا ہے، زنا کا تک ارتکاب شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جس دوسرے پارٹ کو جوڑا گیا وہ زبان ہے۔ یعنی جتنے خطرناک گناہ شرمگاہ سے ہوتے ہیں اسی انداز سے گناہ تمہاری زبان سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شرمگاہ زنا کر سکتی ہے، غلط کاریاں کر سکتی ہیں، لیکن شرمگاہ کفر نہیں کرتی۔ کفر جو ہے زبان کرتی ہے، کفر جو ہے وہ زبان کرتی ہے، شرک زبان کرتی ہے، شرمگاہ نہیں کرتی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا
کہ شرمگاہ سے بھی زیادہ ذلت والی کبھی کبھار پارٹ یا کوئی عضو بنتا ہے تو وہ زبان بن جاتی ہے. اللہ کا انکار کرنے والی زبان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ کر کے زبان سے ان کے خلاف بولنے والی زبان، اسلام کے خلاف بھونکنے والی زبان، یہ وہ زبان ہے جو شرمگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے، آپ خود اس کو فیصلہ کریں کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک گری ہوئی ہے. عرب میں ایک بات کہی جاتی ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. جس کو زبان سے آپ نے کبھی تان و تشنی کیا، گالی دیا ہے، اس کے دل کو چھلنی کیا ہے، وہ برسوں تک اس کا زخم دل کے اندر رہے گا، وہ مندمل نہیں ہوتا. چاقو سے کاٹا ہوا زخم تھوڑے دنوں کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زبان کی اپنی حفاظت کرو. روزہ اس کے لیے سب سے بہترین ریہرسل تھا. روزے میں اسی لیے ہماری زبان کو روکا گیا. اب دو چیزوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. اس زبان کی دو شہوت ہے. شہوت کیا ہے؟ برائیوں کی خواہش. اس کی دو شہوتیں، ایک کھانے پینے کی شہوت زبان کے اندر ہے، یعنی اس کو جو چٹکارے لگے ہیں نا، جو لذتیں لگی ہیں، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی. جو تم نے لذیذ چیزوں کی اس کو عادت ڈالی، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی. یہی تو بات ہے کہ بچے آج گھر میں کچھ سبزی بنا دو، دیکھو پھر کیسے بوال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کھانا ہے؟ کوئی نکل گئے. کیونکہ زبان کو انہوں نے کسی لذت کی عادی بنا دیا. ان کو بغیر وہ چیز کے ملے ہوئے، اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ شراب کی لذت اس کو دے چکے ہیں، وہ اس سے کم پر بھی راضی نہیں ہوتی. کیوں نہیں چھوٹتی شراب لوگوں کی؟ اس لیے کہ زبان کی شہوت ہے. اور یہ زبان کی شہوت پر جب بندہ کنٹرول نہیں کرتا تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ حرام بھی نہیں دیکھتی، حلال بھی نہیں دیکھتی. یہی تو بات ہے. لوگ آج جس طرح سے باہر کھا رہے ہیں، جو ملے وہ سب کھا رہے ہیں. ان کو نان ویج چاہیے تو یہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس زبان کو اس کی لذت چاہیے. آج تو اتنا کامن ہو گیا. میں نے اس سے قبل شاید آپ کے درمیان ہی بیان کیا یا تفسیر میں عرض کیا تھا کہ رزق کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ نے پاک چیزوں پر رکھا ہے. اس لیے کہ رزق جب خراب جسم کے اندر جاتا ہے تو صرف تمہارے اعمال خراب نہیں ہوتے، تمہاری نسل بھی خراب ہوتی. صرف تمہارے اعمال تک نہیں رہتا، تمہاری نسل تک بھی جاتا ہے. تو یہ آج جو دور ہے، پوری دنیا تم کو حرام پروسنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ارے خنزیر کا گوشت تک پروس دیا جاتا ہے. اور لوگ اب وہ تحقیق والے لوگ نہیں رہ گئے، جو مل گیا وہ کھا لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی نان ویج چیزیں، گوشت وغیرہ کی چیزیں کہیں بھی چلتے پھرتے نہیں لے لیتے تھے. متعین جگہ سے جہاں سے ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو وہ ہم کھا لیتے. لیکن آج اس کا اہتمام لوگوں نے بند کر رکھا ہے. اور اب ہمارے ہاں تو حلال سرٹیفکیٹ پر تو ویسی بھی پابندی لگا دی جا رہی ہے. اور جو لوگ دیتے تھے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ یہ حلال کس طرف سے کہا جا رہا ہے. میں نے سنا گھر بیٹھے لوگ اب نئی نئی کمپنیوں سے آرڈر کر دیتے ہیں. یاد رکھنا ان کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں. گھر بیٹھے لوگ آسانی کے لیے 5 منٹ میں 10 منٹ میں ڈیلیوری بوائے آئے گا اور دے کر کے چلا جائے گا. مارکیٹ میں ملنے والی فروزن چیزیں جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں اٹھا کر کے لایا اور اس کو فرائی کیا اور کھلایا، خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا. جبکہ وہ حرام اگر ہو تو میرے عزیزو آپ نے پورے گھر کو تباہ و برباد کیا ہے. اپنی اولاد کو حرام کھلایا. آپ کمانے میں تو بہت حرام حلال دیکھ کر کے کما رہے تھے کہ کسی کو جھوٹ بول کر نہیں کماؤں، دھوکہ دے کر نہ کماؤں، کوئی حرام روزی گھر پہ آنے نہ دوں. تمہارے پاس حلال پیسے تھے لیکن حلال پیسوں سے خریدا حرام روزی.
تو یہ کہاں آ کر کے گر گئے؟ یہ سب کی سب چیزیں ہیں، یہ زبان کی لذتیں ہیں جو بندے کو یہ سب کرا دیتی ہیں۔ کھانے کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے، نوجوان ڈھونڈتے رہے کہیں نہ کہیں یہ پیزے برگر مل جائیں، اور جہاں ملا کھا لیا، کیونکہ اس کی لذت اس کو زبان کو ملی، اس سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ ویسٹرن کنٹریز میں عرب لوگوں کو تو یہ فاسٹ فوڈ کمپنیوں نے ایسا عادی بنا دیا کہ ان کے ہاں گھروں میں کھانے بننے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے۔